اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر القرآن میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 220 پر پہنچے ہوئے ہیں، 220 پر، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو پیچھے سے تھوڑا سا پیچھے سبق کا خلاصہ کر لیتے ہیں۔ آج ہمارا 10واں دن ہے تفسیر کا۔ تو پیچھے ہم نے کیا جانا؟ دیکھیے پیچھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حج کے احکامات کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ سمجھایا کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ حج کے لیے جاتے ہیں لیکن وہاں بھی صرف دنیا ہی کو طلب کرتے ہیں، اور جب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ اللہ سے دنیا اور آخرت دونوں کی خیر مانگتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ظاہری بات ہے کہ یہی پسند ہے کہ بندہ دنیا اور آخرت دونوں مانگے اللہ سے۔ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر فرمایا کہ منافقین کی کچھ صفات بتائی کہ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ دنیا کی ان کو بہت نالج ہوتی ہے، دنیا کے بارے میں جب یہ بات کرنے پر آتے ہیں تو لوگوں کو حیران کر دیتے ہیں۔ اتنی ان کے پاس اتنا دنیا کا علم ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو مرعوب کر دیتے ہیں، لیکن ان کو آخرت سے، ان کو دین سے کوئی محبت نہیں ہوتی۔ جب بھی کوشش کرتے ہیں تو ان کی کیا کوشش ہوتی ہے کہ بس دنیا میں فساد کرتے ہیں۔ دنیا میں ظاہر ہے جو حق اور باطل، حقوق کی ادائیگی کے معاملے میں جو بیلنس نہیں رکھتا تو وہ فساد کرتا ہے۔ پھر جب اس کو جب کوئی بات اس کو پسند نہیں آتی تو وہ سخت جھگڑا کرتا ہے اور دنیا میں خرابی پھیلاتا ہے۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منافق کی نشانیاں بتا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب پکے مومن کی کچھ نشانیاں بتائی کہ پکے مومن ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنی دنیا کا سودا اللہ سے کر لیتے ہیں، کہ دنیا کے بدلے وہ آخرت مانگ لیتے ہیں اللہ سے، پھر وہ ہر قربانی دیتے ہیں اور ان کی نظر آخرت پر ہوتی ہے۔ تو یہ ظاہری بات ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو صحابہ کرام تھے، مہاجرین تھے، جنہوں نے سب کچھ چھوڑا دین کی خاطر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص صحابہ کرام تھے۔ تو ان کی مثال ہمیں بتائی کہ یہ ایسے لوگ تھے جو کہ جنہوں نے سودا کر لیا تھا اپنی دنیا سے، انہوں نے کوئی رغبت ہی نہیں رکھی، وہ صرف آخرت کی خاطر ہر دنیا کی نعمت کو قربان کیا۔ تو پھر یہ دو مثالیں بتانے کے بعد اب اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اللہ نے دعوت اسلام دی کہ تم سب پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اسلام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم آدھے ادھر اور آدھے ادھر رہو، دین جو ہے وہ تمہارا طریقہ زندگی ہے، تم اس میں پوری طرح سے داخل ہو جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جنت کا داخلہ آسان نہیں ہے، جنت کے لیے تو پچھلے لوگوں نے بہت سخت قربانیاں دی، جانی تکلیفیں برداشت کی، مالی نقصان برداشت کیا، اور مشکلات میں گھرے رہے، اور وہ پھر بھی وہ اپنے دین کے لیے انہوں نے قربانیاں دی تو انہوں نے اپنے لیے جنت کما لی۔ تو مسلمانوں کو سمجھایا گیا کہ تم جو ہو وہ کنارے پہ نہ رہو، دین میں صحیح طرح سے داخل ہو جاؤ۔ پھر جہاد کے بارے میں بتایا کہ جہاد کو تم ناپسند کرتے ہو، لیکن مسلمان قوم کے لیے جہاد ضروری ہے تاکہ جو فسادی قومیں ہیں، جو اللہ کی نافرمان قومیں ہیں، وہ دنیا میں فساد نہ کر سکے، اور تم ان کا زور ختم کرو، ان کا ظلم ختم کرو، اس لیے تمہیں قتال ضروری ہے، تم چاہے اس کو ناپسند کرتے ہو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بعض اوقات انسان کچھ چیزیں ناپسند کرتا ہے، مگر اسی میں اس کے ان ناپسندیدہ کاموں میں ان کے لیے اللہ نے خیر رکھی ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات انسان کچھ پسند کرتا ہے، یعنی وہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے یہ چیز اچھی ہے، لیکن اس میں اس کے لیے خرابی ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر انسان بھروسہ کرے اور اللہ کے دین پر چلے اور اللہ کے ہر حکم کو مانے تو اس میں انسان کے لیے خیر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے شراب کی مثال دی کہ شراب کو تم بظاہر فائدہ مند سمجھتے ہو کیونکہ اس کی تم تجارت بھی کرتے ہو، اس سے تم اپنے سرور حاصل کرتے ہو، اس سے اپنی جسمانی طاقت حاصل کرتے ہو، لیکن اس میں وہ تمہارے لیے سخت بری ہے، اس میں تمہارے لیے سخت برائی ہے اور بہت بڑا نقصان ہے۔
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک طرح سے سمجھایا کہ ہمیشہ ہم اپنی عقل سے فیصلہ نہ کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی واضح فرما دیا کہ سب کچھ آ گیا، سارے دلائل آ گئے، دین کے احکامات آ گئے، پھر بھی اگر کوئی نہیں مانتا تو پھر یہ سوچ لے کہ اللہ غالب ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پکڑ سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا، اور اللہ جب چاہے، جس دنیا کے پیچھے تم دیوانے ہو اور جس دنیا کی خاطر تم اپنی آخرت کو خراب کر رہے ہو، تو وہ دنیا تمہاری اللہ جب چاہے جب تم سے منقطع کر لے اور تم دنیا اور آخرت دونوں کا تمہارا نقصان ہو جائے۔ یہ بیک گراؤنڈ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا مثالیں دے کر کہ تم جو ہو، جس دنیا کے پیچھے تم لگے ہوئے ہو اور اپنی آخرت کا نقصان کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ اتنا غالب ہے، اللہ حکیم ہے، اللہ نے اپنی حکمت سے تم کو ڈھیل دی ہے، مگر اللہ جب چاہے جب تمہاری رسی کو کھینچ سکتا ہے، اور تمہاری جس دنیا کے پیچھے تم سب کچھ خراب کر رہے ہو، اپنا آخرت خراب کر رہے ہو، وہ دنیا بھی جب چاہے اللہ وہ تم سے چھین سکتا ہے۔ تو اب اس روشنی میں اب ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں سمجھانے کے بعد پھر احکامات کا سلسلہ شروع کر دیا، اور مسلمانوں کو اب احکامات کچھ دیے جائیں گے معاشرتی اصلاح کے لیے، خاندان کی اصلاح کے لیے۔ تو انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہیں، اور یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کچھ وعظ و نصیحت فرماتے ہیں، پھر کچھ احکامات دیتے ہیں، پھر کچھ وعظ و نصیحت فرماتے ہیں، تاکہ بندہ جو ذہنی طور پر جو ہے وہ ان احکامات کو اچھی طرح سے قبول کرے۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ ترجمہ ہے، اور شرک کرنے والی عورتوں سے اس وقت تک کہ وہ ایمان نہ لائے تم نکاح نہ کرو، ایمان والی لونڈی بھی شرک کرنے والی آزاد عورت سے بہت بہتر ہے، کو تمہیں مشرکہ ہی اچھی لگتی ہو، اور نہ شرک کرنے والے مردوں کے نکاح میں اپنی عورتوں کو دو جب کہ وہ ایمان نہ لائیں، ایمان والا غلام آزاد مشرک سے بہتر ہے، گو مشرک تمہیں اچھا لگے۔ یہ لوگ جہنم کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ جنت کی طرف اور اپنی بخشش کی طرف اپنے حکم سے بلاتا ہے، وہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرما رہا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ مشرک عورتوں سے مراد کیا ہے کہ بت پرست اور بت پرست یعنی کہ بتوں کی پجاری عورتیں، کیونکہ اہل کتاب کی یہودی اور عیسائی عورتوں سے نکاح کی اجازت اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے بعد سورہ المائدہ کی آیت نمبر 5 میں مردوں کے لیے اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنا جائز قرار دیا۔ جو غلام ہے یعنی کہ آزاد مشرک عورت سے بہتر جو ہے وہ مومن لونڈی ہے، چاہے کہ وہ مشرک عورت خوبصورت بھی ہو اور تمہیں اچھی بھی لگے۔ اسی طرح عورتوں کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرک مردوں سے اپنی عورتوں کا نکاح نہ کراؤ۔ تو اب یہاں پر اس سے یہ بھی ایک حکم پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں عورت جو ہے وہ اپنے ولی کے اجازت کے بغیر نکاح نہیں کرتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح سے اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو عورت اسلام میں عورت کا نکاح جو ہے وہ ولی کی اجازت سے ہوتا ہے، اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے مردوں ہی کی طرف یہ بات کہی کہ اپنی عورتوں کا نکاح تم مشرک مردوں سے مت کرو۔ تو لیکن جب آیت 5 میں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 5 میں جب اللہ تعالیٰ نے مردوں کو اجازت دی مشرک اہل کتاب کی پاک دامن عورتوں کے ساتھ نکاح کی اجازت دے دی، تو اس آیت کے بعد تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ
مردوں کے لیے جائز ہے کہ وہ اہل کتاب کی پاک دامن عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ اس میں جو ہے انسان کے ایمان کو خطرہ ہو سکتا ہے، شوہر اور بیوی کا ایک دوسرے کے اوپر دینی اثر ہوتا ہے، تو اگر وہ عورت دین کی طرف مائل نہیں ہوتی اور یہودی یا عیسائی عورت سے انسان شادی کرتا ہے تو پھر اس سے بچوں کے دین پر بھی فرق آتا ہے اور انسان کے اپنے دین سے بھی وہ دوری ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے حضرت عمر فاروق نے اپنے دور میں اس بات کو جائز نہیں رکھا تھا، یعنی کہ وہ اجازت نہیں دیتے تھے، مشرکین اہل کتاب کی مشرک عورتوں سے بھی منع فرماتے تھے نکاح کرنے سے۔ لوگ ان کی وجہ صرف وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ حرام ہے، کیونکہ قرآن میں تو حلال ہے، اس بات کو حلال کیا ہے، لیکن حضرت عمر ایک احتیاط کے پہلو سے لوگوں کو انکریج کرنے کے لیے کہ وہ مسلمان عورتوں کو چوز کرے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرے، اس وجہ سے اس بات سے منع فرمایا تھا۔ اور عورتوں کے بارے میں جو ہے وہ یہ اجماع ہے امت مسلمہ میں کہ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب مردوں کو اجازت دی، یہاں پر تو مرد اور عورت سب کے لیے منع کیا تھا کہ مشرک عورت اور مشرک مرد سے نکاح کرنا جائز سے منع فرمایا، لیکن پھر سورہ المائدہ میں چونکہ مردوں کے لیے اجازت دے دی کہ وہ پاک دامن عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں، اہل کتاب کی پاک دامن عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں، اس وجہ سے صرف مردوں کی اجازت وہاں ہے، اس وجہ سے جو ہے عورتوں کے لیے اس چیز کو حلال نہیں، امت مسلمہ میں اس چیز کو حلال نہیں سمجھا جاتا کہ ایک عورت جو ہے وہ یہود اور نصارہ کے مردوں سے شادی کی جائے عورت کی۔ اور مردوں کو کے بارے میں شادی نکاح کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 وجوہات بتائی کہ جن کی بنا پر انسان نکاح کرتے وقت ایک مرد ان چیزوں پر عورت کی ان چیزوں کی وجہ سے عورت کو ترجیح دے، تو ایک اس کے مال کی وجہ سے، اس کے خاندان کی وجہ سے، اس کے حسن و جمال کی وجہ سے اور اس کے دین کی وجہ سے۔ پھر یہ 4 باتیں بتا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دیندار عورت سے شادی کرنے میں کامیابی حاصل کرو، تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجیح کس چیز کو دی کہ دیندار عورت سے شادی کرے انسان۔ اسی طرح جو ہے ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ دنیا کا سارا ساز و سامان جو ہے اس میں سب سے جو بہترین متاع ہے وہ ایک نیک عورت ہے، تو نیک بیوی کا ہونا یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے، اس وجہ سے اسی چیز پر ترجیح دی گئی کہ دیندار عورت سے شادی کی جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جب شوہر یا بیوی دین سے دور ہے یا مشرک ہے، شرک کر رہا ہے، توحید پر نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ انسان جو ہے وہ ایسے جو ساتھی کو چنتا ہے اپنی زندگی گزارنے کے لیے جو دین سے دور ہے، تو گویا وہ اپنے دین کو بھی کمپرومائز کرتا ہے، اپنے دین کو بھی جسے پیچھے چھوڑتا ہے اور دنیا کو ترجیح دیتا ہے، تو یہ انسان کے لیے برا ہو سکتا ہے اور اس کے آخرت کا انجام کے لحاظ سے خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تمہیں پکارتا ہے، جنت کی طرف دعوت دیتا ہے اور مغفرت کی اپنے اذن سے۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ جو شریعت کے احکامات ہمیں قرآن اور حدیث کے ذریعے ہمیں جو شریعت کے احکامات دیے جا رہے ہیں وہ انسان کے لیے نفس کو پاکیزگی کے لیے ہے، اور اس سے انسان جو ہے وہ گناہوں سے پاک ہو کے اس کی جنت اور اس کی مغفرت کے لیے اس کے لیے بہترین ہے یہ۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو واضح طور پر بیان کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یہ اہم معاملہ ہے، شادی نکاح کا اہم معاملہ ہے، اور انسان اس میں اپنے وقتی جذبات پر بعض اوقات اپنی دین یا اپنے آخرت کا نقصان کر بیٹھتا ہے، تو یہ اس میں دنیا بھی بعد میں خراب ہی ہوتی ہے، تو انسان کو اس معاملے میں بہت سوچ سمجھ کر چلنا چاہیے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اگلی آیت ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى
يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اس کا ترجمہ ہے، آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے، حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ، ہاں جب وہ پاک ہو جائے تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے، اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو اس آیت کی تھوڑی وضاحت کر لیتے ہیں۔ بلوغت کے بعد جو ہے ہر عورت کو ایام ماہواری میں جو خون آتا ہے اسے حیض کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ بیماری کی وجہ سے خلاف عادت بعض عورتوں کو جو خون آتا ہے وہ اس کو استحاضہ کہتے ہیں۔ تو استحاضہ کا حکم یہاں نہیں ہے، یہاں پر حیض کا حکم ہے۔ تو حیض کے حکم میں صحابہ کرام نے سوال کیا، صحابہ کرام اس وجہ سے، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہودی جو تھے، یہود میں اس معاملے میں بہت سخت قانون تھا کہ عورتوں کو بالکل نجس سمجھا جاتا تھا حیض کے زمانے میں، اور اس سے بالکل ملنا جلنا، کھانا پینا سب کچھ الگ کر دیا جاتا تھا اس کا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جس میں یہ بتایا گیا کہ حیض کے ایام کے لیے جو ہے وہ عورت کو پہلی بات یہ کہ عورت نماز معاف ہوتی ہے حیض کے دوران، یعنی کہ حیض کے وقت جو نماز مس ہوتی ہے ان دنوں میں نماز نہیں پڑھ سکتی عورت، لیکن اس کی قضا نہیں ادا کرنی ہوتی ہے، مگر روزے بھی نہیں رکھ سکتی، لیکن روزوں کی بعد میں قضائی دینی پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ حیض کے ایام میں جو ہے مرد کے لیے عورت سے ہم بستری منع ہے، یعنی بوس و کنار کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ جماع نہیں کیا جا سکتا، اور اسی طرح کھانا پکانا دیگر گھر کے کام کاج عورت کر سکتی ہے۔ اسلام میں نجس نہیں سمجھا گیا کہ عورت کو بالکل الگ تھلگ کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ من حیث امرکم اللہ، کہ جب حیض سے پاک ہو جائے عورت تو یطہرنا وہ پاک ہو جائے کا مطلب جب خون آنا بند ہو جائے، اور فیضا تطہرنا کا مطلب ہے کہ جب وہ خون بند ہونے کے بعد وہ غسل بھی کر لے تو پھر وہ پاک صاف ہو گئی۔ تو یہاں پر علماء میں اختلاف ہے کہ جب حیض کا خون بند ہو جائے، چاہے ابھی اس نے غسل نہیں کیا تو اب بھی اس سے مباشرت جائز ہے، اور دوسرے علماء نے کہا کہ نہیں، جب خون بند ہو جانے کے بعد جب تک عورت غسل نہ کر لے جب تک مباشرت نہیں ہو سکتی اس سے، تو یعنی کہ جب عورت بالکل پاک صاف ہو جائے غسل کر لے تو اس کے بعد جو ہے وہ شوہر بیوی سے جماع کر سکتا ہے۔ تو اب یہاں پر فَآتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ کا کیا مطلب ہے کہ جس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، تو یہ جو ہے اس سے مطلب یہ کہ صرف شرمگاہ کے ذریعے جو ہے قریبانہ جائز ہے، لیکن جو دبر سے یا کہیں اور سے اس کی ممانعت ہے اسلام میں۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے، یعنی کہ ان ایام میں شوہر کا جو عورت سے ممانعت ہے جماع کی، تو اس میں ہی پاکیزگی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پاکیزگی کو پسند کرتا ہے۔ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انی شئتم وقدموا لأنفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ اور اپنے لیے نیک اعمال آگے بھیجو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، اور جان رکھو کہ تم اس سے ملنے والے ہو، اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دو۔ تو یہاں پر عورت کے ساتھ جو کھیتی کا لفظ استعمال کیا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اولاد کی طرف اشارہ ہے کہ انسان جب شوہر اور بیوی کے تعلق سے انسان اولاد کی امید کرے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ جو
مباشرت جو ہے وہ آگے سے ہی کی جائے۔ اس کے علاوہ اس بات میں یہ بھی ہے کہ کھیت جو ہوتا ہے کسان کے لیے بہت ہی اہم ہوتا ہے، وہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کے یعنی کہ اس کے اوپر اپنی محنت لگاتا ہے۔ تو عورت کے لیے بھی مرد جو ہے وہ عورت کے ساتھ نرمی سے، پیار سے، حفاظت سے معاملہ کرتا ہے، وہ اس کی ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے، اس کے لیے مشکلات سے بچنے کا سوچتا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے ایک اچھا اشارہ ہے۔ اس میں بعض لوگوں کو یہ چیز عجیب سی لگتی کہ کھیتی کہا تو اصل میں اس میں ایک بھلائی اور اچھا اشارہ ہے کہ عورت کے ساتھ انسان ایسا معاملہ کرے، پیار کا اور حفاظت کا اور اس کی ضرورتوں کا خیال رکھنا، جس طرح کسان کے لیے اپنا کھیت جو ہوتا ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے، وہ اس سے بہت پیار کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اولاد کی امید رکھے انسان اپنے ریلیشن سے۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا اس طرح نشانہ نہ بناؤ کہ بھلائی اور پرہیزگاری اور لوگوں کے درمیان کی اصلاح کو چھوڑ بیٹھو، اور اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔ تو اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ انسان کبھی غصے میں اس قسم کی قسم نہ کھا لے کہ کوئی نیکی کے کام سے اپنے آپ کو روک لے کہ میں یہ نیک کام نہیں کروں گا، مثلاً کہ میں فلاں کی کبھی مدد نہیں کروں گا، فلاں سے کبھی بات نہیں کروں گا، میں کبھی دو لوگوں کی صلح صفائی کے معاملے میں صلح صفائی نہیں کرواؤں گا، کیونکہ یہ کام ایسے ہوتے ہیں کہ بعض اوقات انسان کو تکلیف بھی پہنچتی ہے۔ تو انسان دوسروں کے ساتھ جب بھلائی اور خیر اور اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس میں جب بعض اوقات انسان کو تکلیف سے گزرنا پڑے تو کہیں غصے میں انسان یہ قسم نہ کھا لے کہ میں یہ نیکی کا کام نہیں کروں گا، کیونکہ یہ سارے نیکی کے کام ہے، تو کبھی قسم کھا کے نیکی کے کام سے رکنا نہیں چاہیے، اور قسم صرف اللہ ہی کی کھائی جا سکتی ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی بات کہی کہ اگر حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان ایسا کر بیٹھے کہ غصے میں ایسی قسم کھا لے تو پھر اس کا کفارہ ادا کر کے اس قسم کو توڑ دے۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ جو بغیر سوچے سمجھے بعض اوقات انسان جو ہے وہ قسم بازوں کی عادت ہوتی ہے واللہ واللہ، تو یہ جو ہے یہ بغیر ارادے کے انسان قسم کھاتا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم۔ اللہ تمہیں تمہاری ان قسموں پر نہ پکڑے گا جو پختہ نہ ہو۔ ہاں، اس کی پکڑ اس چیز پر ہے جو تمہارے دلوں کا فعل ہے۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بردبار ہے۔ تو بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہر بات میں واللہ کر کے قسم کھا لیتے ہیں، تو اور بغیر سوچے سمجھے عادتاً قسم کھاتے ہیں، تو اس پر پکڑ تو نہیں ہے کہ اگر اس کے خلاف بات کر لی تو اس پر پکڑ نہیں ہے، کفارہ نہیں ہے، لیکن انسان کو ایسی عادت چھوڑ دینی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان قسموں پر مواخذہ کرے گا اگر ان قسموں کو توڑا گیا جو کہ پکے ارادے سے دل سے کی گئی ہو، اور اس کے بعد ان کو توڑ دیا جائے اور کفارہ بھی نہ ادا کیا جائے، تو پھر اس کا گناہ ہے اور اس کا انسان جواب دہ ہوگا اس کے لیے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ واللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بردبار ہے۔ تو اگر قسم انسان کھا لے اور پھر قسم توڑنی پڑ جائے تو کفارہ ادا کر دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے۔ تو پھر آگے ہے لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ 4 أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے تعلق رکھنے کی قسمیں کھائیں، اس کے لیے 4 مہینے کی مدت ہے، پھر اگر وہ لوٹ آئیں تو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یہاں پر یؤلونا کا مطلب ایلاؤن جو ہے وہ یہاں پر قسم کے معنی میں ہے،
یعنی اس آیت کا کیا مطلب ہے کہ اگر کوئی شوہر جو ہے وہ اگر قسم کھا لے کہ اپنی بیوی سے 1 مہینے یا 2 مہینے تعلق نہیں رکھے گا، تو ایسی صورت میں وہ قسم کی مدت پوری کر کے اس کے بعد تعلق قائم کر لیتا ہے تو اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے. ہاں البتہ اس دوران قسم توڑتا ہے اور اس سے پہلے وہ تعلق کرتا ہے تو پھر اسے کفارہ دینا پڑے گا. اور اس کے علاوہ اگر وہ 4 مہینے سے زیادہ کی قسم کھا لیتا ہے کہ میں 4 مہینے یا 5 مہینے اس طرح کی قسم کھاتا ہے بیوی سے دور رہنے کی، یا پھر کوئی کسی مدت کے تعین کے بغیر قسم کھاتا ہے، تو ایسے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مدت مقرر کر دی کہ اگر شوہر اور بیوی میں کوئی ایسی بات ہو گئی ہے کہ شوہر نے ناراض ہو کے قسم کھائی ہے، تو پھر وہ زیادہ سے زیادہ 4 مہینے تک وہ اس عورت سے دور رہ سکتا ہے. لیکن 4 مہینے کے بعد اس کو یہ اجازت نہیں ہے یا تو پھر وہ طلاق دے اس عورت کو یا پھر سے اپنا تعلق صحیح کر لے. تو لیکن اگر اس نے 4 مہینے سے زیادہ کی قسم کھائی ہوگی یا غیر مدت کے لیے مدت کا تعین نہیں کیا ہوگا تو پھر عورت دونوں پھر اگر وہ عورت سے 4 مہینے کے بعد اگر تعلق کرتا ہے تو اللہ کا حکم ہے کہ 4 مہینے کے بعد کر سکتا ہے، مگر اس کو قسم کا کفارہ دینا پڑے گا. اور اگر وہ 4 مہینے کے بعد بھی عورت سے تعلق نہیں رکھنا چاہتا تو پھر اس وقت اس عورت کو آزاد کرنا پڑے گا، کیونکہ کسی عورت کو اس طرح سے معلق رکھنا یہ ظلم ہے اور زیادتی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ظلم اور زیادتی کو نہیں پسند کرتا. فَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اب یہاں پر بتا رہے ہیں کہ اگر انسان جیسے آگے تھا کہ شوہر نے بیوی سے قطع تعلق کی قسم کھا لی تو اب اس نے رجوع نہیں کیا، عورت کے پاس نہیں آیا دوبارہ اور اس نے طلاق ہی کا عزم کر لیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے، سمیع علیم ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے کہ کس نے کیا کیا اور کس نے ظلم کیا یا کس نے زیادتی کی، یا پھر واقعی میں ایسے حالات تھے کہ شوہر نے اگر طلاق دے دی، ان کا واقعی میں نہیں گزارا ہو رہا تھا. بہرحال طلاق حرام نہیں ہے اسلام میں، تو اگر اس نے طلاق دے دی تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. یعنی کہ شوہر اور بیوی اس معاملے میں شوہر کے لیے ایک طرح سے یہ سوچنے کی بات بھی ہے کہ وہ زیادتی نہ کر رہا ہو عورت کے ساتھ، بلا وجہ بغیر کسی ریزن کے کسی انسان کے ساتھ اس طرح سے تعلق توڑنا بھی ایک زیادتی ہوتا ہے. سمیع علیم میں یہ سارے معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے، تو انسان ہمیشہ ایسے معاملات میں اللہ کا خوف ضرور رکھے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اچھا ایک چیز میں واضح کر دوں یہاں پر، یہ پچھلی آیت کے بارے میں کہ چونکہ پیچھے 4 مہینے زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اجازت دی، ایک شوہر اپنی بیوی سے قسم کھا کے الگ رہ سکتا ہے، لیکن جب پھر اس کے بعد جو ہے تو اس کی قسم نہیں توڑتا، وہ اپنا دور رہتا ہے عورت سے لیکن اس کو طلاق بھی نہیں دیتا، تو پھر یا تو اس کو جو حکومت ہے، قاضی ہے، اسلامی حکومت ہے، کورٹ سسٹم ہے، تو وہ اس کو طلاق دینے پر مجبور کر سکتے ہیں یا پھر وہ خود اس عورت کو طلاق دے دے. تو اب جو ہے آگے اس آیت پر ہم دوبارہ آتے ہیں کہ اب جب طلاق ہو گئی عورت کی تو اس میں پھر اب اس کی عدت کا مسئلہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر جب عورت کو طلاق ہوتی ہے تو اس سے مطلب ہے کہ طلاق کی عدت جو ہے نا، عورت کی عدت کے بارے میں مختلف حالات میں مختلف عدت کے حکم ہے. جیسے حیضہ کا حکم الگ ہے، وہ وضع حمل تک ہے،
اسی طرح جس عورت کے ساتھ نکاح ہوا مگر تعلق قائم نہیں ہوا شوہر اور بیوی کا اور دخول نہیں ہوا تو اس پر بھی طلاق ہو گئی فوراً، تو اس پر بھی عدت، اس کی بھی عدت، اس عورت کی عدت بھی نہیں ہے۔ ایسی عورت جس کو حیض نہ آتا ہو تو اس کی عدت بھی، یہ اس کے عدت کا حکم بھی یہاں نہیں ہے، اس کی عدت 3 مہینے ہوتی ہے۔ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ طلاق یافتہ عورت تو یعنی کہ ایک ایسی عورت جس کا شوہر سے تعلق رہا ہے، اب اس کو شوہر طلاق دیتا ہے تو وہ جو ہے اس کی عدت 3 قروء۔ قروء کیا ہے؟ تو اس کا ترجمہ 3 حیض یا 3 طہور کیے گئے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس کا ترجمہ جو ہے وہ 3 حیض تک ہے۔ تو پھر 3 حیض تک اس عورت کی عدت ہوگی جس عورت سے وہ اس نے شوہر اور بیوی کا تعلق بھی ہوا، وہ ایسی عورت ہے کہ اس کو ابھی حیض بھی آتا ہے، وہ حاملہ بھی نہیں ہے، تو پھر اس کی عدت جو ہوگی وہ 3 حمل 3 قروء یعنی کہ 3 حیض یا 3 طہور کی برابر ہوگی۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ وَإِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ تو یہاں پر اس کا کیا مطلب ہے کہ ان کے ارحام میں جو کچھ ہے اس کو نہ چھپائے، تو اس حمل بھی ہو سکتا ہے، حیض بھی ہو سکتا ہے اور طہر بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ یہ ایسی چیزیں جو بعض اوقات صرف عورت کو معلوم ہوتی ہے، اب جب تک کہ واضح یا نمایاں نہ ہو جائے۔ تو اب طلاق کی صورت میں کہ اگر شوہر جو ہے وہ بیوی کو طلاق دیتا ہے تو اس وقت عورت جو ہے اپنی عدت کے دوران ہی ان چیزوں کو واضح کر دے، کیونکہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو قانون ہیں ان کے مطابق ان کو پورا کرنے کے لیے یہ عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اگر حاملہ ہے تو پھر اس کے حمل کا، اگر وہ حمل کو چھپائے گی کہ اور پھر اگر وہ دوسرے شوہر سے شادی کرتی ہے، بچے کی نسب غلط ہو جائے گی کہ وہ کسی اور باپ سے منسوب ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر وہ اپنے حیض یا اپنے طہر کو چھپاتی ہے تو اس کی جو عدت کا شمار ہے اس میں مسٹیکس ہو سکتی ہے، کیونکہ عدت جو ہے وہ اس کے حیض یا طہر سے گنی جاتی ہے، تو ان چیزوں سے پھر حرام کا ارتکاب ہو سکتا ہے کہ اور انسان شوہر اور بیوی دونوں گنہگار ہو سکتے ہیں۔ چونکہ عورت نے اگر چھپائی ہے بات تو یہ عورت کی ذمہ داری کہ وہ ایسی باتوں کو نہ چھپائے اور اللہ سے ڈرے، یہ اپنے ایمان اس کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے اور اس طرح کی چیزیں نہ چھپائے، کیونکہ بعض اوقات یہ ہو سکتا ہے کہ عورت خود چاہتی ہے کہ وہ دوبارہ اس شوہر رجوع نہ کرے اس کے ساتھ، اور وہ اپنے حمل کو بھی چھپا لیتی ہے یا اپنی عدت میں جلدی آزاد ہونے کے لیے یا اس طرح سے وہ ان چیزوں کو چھپا سکتی ہے، یا پھر اپنی عدت کو اور لمبا کرنے کے لیے چھپا سکتی ہے۔ تو یہ سارے باتیں جو ہیں وہ جائز نہیں ہے اور انسان کو حرام کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شوہر کو طلاق کا حق دیا ہے، تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شوہر کو رجوع کا حق دیا ہے کہ عدت کے دوران جب طلاق رجعی ہے، طلاق بائن نہیں ہے، تو عدت کے دوران اگر شوہر رجوع کرنا چاہتا ہے تو یہ اس کا حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات میں بیوی جو ہے وہ پھر اس کو قبول کر لے۔ یہاں پر ایک بات سمجھ لیں کہ شوہر کو البتہ حق تو ہے کہ رجوع کر لے، طلاق کے بعد عدت کے دوران شوہر اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے، وہ طلاق تو شمار ہو جائے گی لیکن شوہر اور بیوی کا تعلق جو ہے وہ بحال ہو جائے گا، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان ارادو اصلاحا، یعنی کہ مرد کی نیت بری نہ ہو کہ وہ بیوی کو صرف ستانے کے لیے طلاق دے رجوع کرے، یہ مطلب نہ ہو، وہ اپنے اس کے دل میں خیر خواہی ہو اور وہ چاہتا ہے کہ اب جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھی طرح رہیں گے، اس نیت سے وہ دوبارہ رجوع کر لے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمانے کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ عورتوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں شوہر پر،
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معروف جو ہوتا ہے وہ بھلائی کے ساتھ، اور جس کو بھلا سمجھا جاتا ہے، تو شوہر اور بیوی کے دونوں پر حقوق برابر کے ہیں. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ معاملات میں شوہر کو جو ایک درجہ زیادہ دیا ہے. واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ عزیز اور حکیم ہے. تو مردوں کو ایک درجہ زیادہ ہے. تو چونکہ مردوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذمہ دار بنایا ہے عورتوں کی ضروریات کا، ان کے کھانا پینا، رہنا، لباس اور ان کی جائز ضرورتوں کو پورے کرنے کے لیے، اور مرد کام کرتا ہے، کماتا ہے، عورت کی ضروریات پوری کرتا ہے. تو اور اس کے علاوہ مرد کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جسمانی طور پر بھی زیادہ قوت دی ہے. تو ان وجوہات کی بنا پر مرد کو عورت کے اوپر ایک درجہ زیادہ ہے. پھر واللہ عزیز الحکیم، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں حکمت ہوتی ہے. تو انسان کو ان چیزوں میں اپنا دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، نہ اس طرح سے سوچنا چاہیے کہ یہ ایسا کیوں ہے. کسی کو اللہ نے اگر کوئی نعمت دی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ حکیم ہے، اللہ جانتا ہے کہ کس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا نعمت دی ہے، کس کو کیا درجہ دیا ہے. انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے. پھر المطلقات مرتان فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان. یہ طلاقیں 2 مرتبہ ہیں، یا پھر یا تو اچھائی سے روکنا یا عمدگی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے. تو یہاں پر یہ جو حکم ہے یہ طلاق رجعی کے بارے میں ہے کہ طلاق رجعی 2 دفعہ ہو سکتی ہے. تو طلاق کا جو حکم ہے کہ مرد جو ہے 3 بار وہ طلاق دے سکتا ہے. تو اور یہ تینوں طلاقیں ایک ساتھ دینا صحیح نہیں ہے. تو جب 2 طلاق جو پہلی 2 طلاقیں ہوتی ہیں اس کا یہ ہے کہ اگر شوہر پاکیزگی میں، ایسے طور میں جب کہ اس نے اپنی بیوی کے سے مباشرت نہ کی ہو، طلاق دے سکتا ہے. اس کے بعد عدت کا کاؤنٹ ہوتا ہے. تو 3 حیض عدت ہوتی ہے. تو اس عدت کے دوران پہلی طلاق میں شوہر کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ بیوی سے اگر رجوع کر لیتا ہے عدت کے دوران ہی، تو پھر دونوں دوبارہ سے شوہر اور بیوی کی طرح رہ سکتے ہیں. البتہ یہ ایک طلاق کاؤنٹ ضرور ہوگی کہ اس نے ایک بار اپنا طلاق کا حق اس نے اپنا پورا کر لیا ہے. پھر اگر جو ہے اور اس طلاق کے دوران، پہلی طلاق میں جو رجعی طلاق ہے اس میں عورت جو ہے اپنے گھر میں ہی رہتی ہے، شوہر کے گھر میں ہی رہتی ہے، اور شوہر کو حق ہوتا ہے کہ وہ رجوع کر لے. اور اگر وہ اخلاص کے ساتھ رجوع کرتا ہے تو پھر عورت کو منع کرنے کے لیے یعنی عورت پھر اس کو قبول کر لے. اچھا، پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر پہلی عدت میں ہی، پہلی طلاق میں عدت پوری ہو گئی، 3 حیض آ چکے، تو اب جو ہے وہ طلاق واقع ہو جائے گی، اور عورت جو ہے وہ رخصت ہو جائے گی شوہر سے، اور اس کو پھر اجازت ہوگی کہ وہ کسی اور سے شادی کر سکے. لیکن اگر پہلی طلاق میں عدت کے دوران رجوع ہو گیا، اب کچھ عرصے کے بعد پھر دوبارہ اگر ایسا ہوتا ہے کہ شوہر طلاق دیتا ہے اسے، تو پھر یہی بات ہوگی کہ وہی عدت گنی جائے گی عورت کی 3 قروء تک، اور اس عدت کے دوران بھی عورت اپنے گھر میں ہی رہے گی، شوہر کے گھر میں ہی رہے گی، اور شوہر کو حق ہوگا کہ وہ عدت کے اس دوران رجوع کر لے. اگر رجوع کر لیتا ہے تو دونوں کی صلح ہو جاتی ہے، دونوں شوہر اور بیوی کی طرح رہ سکتے ہیں. لیکن اب یہ دونوں طلاقیں شمار ضرور ہوں گی کہ اس نے اپنی بیوی کو اس نے 2 طلاقیں دے چکا ہے، اب اس کے پاس رجوع کا حق ختم ہو گیا ہے. اب اگر کبھی وہ تیسری طلاق دے گا تو طلاق بائنہ ہوگی، اور اس میں عدت تو ہوگی عورت کی، لیکن اس عدت میں مرد کو رجوع کرنے کا حق نہیں ہوگا، اور عورت جو ہے وہ پھر کسی اور سے شادی کر سکتی ہے. اور وہ عورت اب اس مرد پر حلال نہیں رہے گی کہ وہ اس سے طلاق کے بعد دوبارہ شادی کر لے. ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور سے شادی کرے، اور کسی اور مرد کے ساتھ بھی کسی وجہ سے اس کے نہ بنی، اور یا پھر وہ دوسرے مرد کا انتقال ہو گیا،
تو ان صورتوں میں دوبارہ اگر یہ دونوں شوہر اور بیوی دوبارہ چاہیں تو نکاح کر سکتے ہیں۔ سبحانہ تعالیٰ ان آیت میں اس طلاق رجعی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اس کے احکامات کے بارے میں تفصیل بتا، اور یہاں پر ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا تو تم معروف طریقے سے اس عورت کو روک لو، یعنی ان دو طلاقوں کے میں دوران اگر شوہر رجوع کر لیتا ہے تو پھر یا تو معروف طریقے سے رجوع کرے اور اچھی طرح سے اس کے ساتھ زندگی گزارے، یا پھر اگر رجوع نہیں کی تو پھر تصریحم بی احسان، پھر الگ بھی کرنا ہے تو کیا کرو، احسان کے ساتھ الگ کرو۔ جس طرح ہمارے معاشرے میں طلاق جو ہے وہ ایک دشمنی کے ساتھ ہوتی ہے اور اس سے پورے خاندانوں میں ایک دشمنی بڑھ جاتی ہے، لیکن یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ طلاق میں بھی انسان احسان کے طریقے سے کرے اور جس حد تک اچھے طریقے سے کچھ عورت کو دے دلا کر اور اچھے طریقے سے رخصت کرے اس کو۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ۔ تو یہاں پر مرد کو یہ اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ طلاق کے وقت عورت سے اس کا مہر واپس لے لے۔ مہر جو ہے وہ عورت کا حق ہے اور شوہر اس سے طلاق دیتے وقت اس کا مہر واپس نہ لے۔ ہاں یہ ہے کہ عورت اگر اپنی خوشی سے اس کو کوئی چیز معاف کرنا چاہے تو اس میں یہ جائز ہے، مگر شوہر کو اس طرح سے اس کو تنگ نہ کرے کہ وہ تنگ آ کر دباؤ میں آ کر وہ اس کو اپنا مہر واپس کرے، تو یہ چیز مرد کے لیے جائز نہیں ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ تو اگر تمہیں ڈر ہو کہ یہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے تو عورت رہائی پانے کے لیے کچھ دے ڈالے، اس میں دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی کہ عورت جو ہے وہ شوہر کے لیے دل میں نفرت محسوس کرتی ہو یا اس کے ساتھ مل جل کر نہ رہ سکتی ہو اور وہ خلا چاہتی ہو، تو پھر کیا کرے کہ اس صورت میں وہ اپنے مہر کو واپس دے سکتی ہے اور اپنے لیے اس کے بدلے رہائی حاصل کر سکتی ہے۔ تو ایسا کرنے میں شوہر اور عورت اور بیوی، یعنی شوہر اور بیوی دونوں میں سے کسی پر کوئی گناہ نہیں ہے، نہ بیوی کے مہر کو واپس دینے میں نہ شوہر کے واپس لینے میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا کہ یہ اللہ کی حدود ہیں، تو پھر انسان اللہ کی حدود کا خیال رکھے۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حدود ہیں، خبردار ان سے آگے نہ بڑھنا، اور جو لوگ اللہ کے حدود سے تجاوز کر جائے وہ ظالم ہے۔ شوہر اور بیوی کا رشتہ انسان اللہ کے نام سے قائم کرتا ہے، اور اس میں جو حقوق اور فرائض ہیں ساتھ مل کر رہنے میں یا علیحدہ ہونے کی صورت میں، طلاق کی صورت میں، خلا کی صورت میں، ہر حالت میں انسان اللہ کا خوف اور تقوی رکھے اور ان معاملات کو بھی احسان کے ساتھ پورا کرنے کی کوشش کرے۔ حالانکہ اس میں احسان کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، رشتوں کو جوڑنا تو خوشی کا وقت ہوتا ہے، رشتوں کو توڑنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی انسان اللہ کا خوف کرے اور زیادتی کسی پر نہ کرے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر اگر اس کو تیسری بار طلاق دے دے تو اب اس کے لیے حلال نہیں جب تک کہ وہ عورت اس کے سوا دوسرے سے نکاح نہ کر لے۔ پھر اگر یہ بھی طلاق دے دے تو ان دونوں کو میل جول کر لینے میں کوئی گناہ نہیں،
بشرطے کہ یہ جان لیں کہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں جنہیں وہ جاننے والوں کے لیے بیان فرما رہا ہے. تو یہ اس آیت کا تعلق پیچھے سے ہے. پیچھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے طلاق، 2 طلاقیں جو کہ رجعی طلاقیں ہوتی ہیں، اس کا ذکر فرمایا. اب یہاں پر آخری اور طلاق بائنہ کا ذکر ہے کہ جب ایک شوہر نے اپنی بیوی کو 2 مختلف موقعوں پر طلاق دی اور پھر طلاق کے بعد رجوع کر لیا عدت کے دوران، اور پھر سے شوہر اور بیوی کا رشتہ قائم کر لیا، اور لیکن پھر ایک طلاق کے بعد دوسری بار اسی طرح سے کچھ عرصے کے بعد پھر سے طلاق دے دی اور پھر سے عدت کے دوران ہی اس عورت سے رجوع کر لیا، تو وہ دونوں رجعی طلاقیں تھی، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مرد کو یہ آسانی رکھی ہے. مرد کے لیے یہ حکم فرمایا ہے کہ اگر وہ طلاق دے دیتا ہے، تو اگر شرعی طریقے سے طلاق دیتا ہے، عورت کو اس کے طہور میں طلاق دیتا ہے، پھر اس کے 3 حیض ہوتے ہیں اس کے عدت کے، اور اس دوران عورت اسی گھر میں رہ رہی ہوتی ہے، تو جب اس دوران میں شوہر نے رجوع کر لیا تو یہ پہلی طلاق جو ہے وہ کاؤنٹ تو ہوگی، لیکن شوہر اور بیوی کو بغیر نکاح کے ان کا رشتہ بحال ہو جائے گا. پھر اگر کچھ عرصے کے بعد دوبارہ یہی نوبت آتی ہے کہ شوہر نے دوسری بار طلاق دے دی، پھر عدت اسی کی عورت کی 3 حیض تک ہوگی، اور اس عدت کے دوران بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر ہی کے گھر میں رہے گی کیونکہ وہ رجعی طلاق ہے. پھر اگر اس عدت کے دوران بھی شوہر نے رجوع کر لیا اور ان کا رشتہ بحال ہو گیا، تو اب دوبارہ جب رہ رہے ساتھ اور پھر کسی موقع پر جب تیسری طلاق دیتا ہے شوہر، تو اس کو طلاق بائنہ کہتے ہیں. اور اس طلاق کا حکم اب یہاں بتایا جا رہا ہے. اس سے پہلی والی آیت میں 2 رجعی طلاقوں کا حکم بیان کیا گیا تھا. تو انشاءاللہ اس کی کچھ تفصیلات ہم دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. کہ اب جب تیسری طلاق شوہر نے دے دی، پھر اب جو ہے یہ عورت جو ہے وہ اپنی عدت پوری کرے گی، لیکن اس دفعہ یہ عدت جو ہوگی وہ شوہر کے گھر میں نہیں ہوگی، کیونکہ یہ طلاق بائنہ ہے. یعنی بائن یعنی قائم رہنے والی ہے اب یہ طلاق. تو پھر اس عدت کے بعد عورت جو ہوگی وہ آزاد ہوگی، کیونکہ کسی اور سے شادی کر لے، اور تو اب یہ عورت جو ہے وہ حلال نہیں ہے پہلے شوہر کے لیے. اب دوبارہ وہ نہ وہ اس بیوی سے اس طلاق کے بعد، تیسری طلاق کے بعد، نہ وہ اس سے دوبارہ نکاح کر سکتا ہے، نہ رجوع کر سکتا ہے. اب وہ عورت ہمیشہ کے لیے اس شوہر کے لیے حرام ہو گئی. تو اس کے بعد جو ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اب یہ جو ہے تیسری طلاق کے بعد اب یہ عورت جو ہے وہ اس کے لیے حلال نہیں ہے. پھر اب وہ کہ ایک صورت باقی رہ جاتی ہے. اب وہ صورت کیا ہے کہ حتیٰ یہاں تک کہ تنکحا زوجن غیرہ. اب یہ بیوی جو ہے اپنی طلاق کے بعد، تیسری طلاق کے بعد وہ اپنی عدت پوری کرتی ہے، جو کہ 3 طہر کی 3 حیض یا 3 طہر کی عدت اپنی پوری کر لیتی ہے. اس کے بعد وہ آزاد نکاح کرنے کے لیے. تو اب اس نے کسی اور سے نکاح کر لیا، پھر وہ نکاح جو ہے وہ باقاعدہ پوری شرعی طریقوں سے نکاح ہو، اخلاص کے ساتھ ہو کہ اس شوہر کے ساتھ اسے زندگی بسانا ہے، اور حق مہر بھی اس میں ہو، اس میں ولی بھی ہو، اس میں یعنی نکاح کی ساری شرائط موجود ہو، اور یہ دونوں یہ اپنے نئے شوہر کے ساتھ پورے اخلاص کے ساتھ شادی کر رہی ہے، نکاح کر رہی ہے کہ اب وہ اس کے ساتھ زندگی گزارے گی. لیکن اگر کسی وجہ سے کسی وقت اس نکاح میں بھی مسئلہ آیا اور طلاق ہو گئی، یا پھر وہ شوہر مر گیا، جو نیا شوہر تھا اس کا وہ مر گیا، اور وہ اپنی عورت پہ اپنی عدت پوری کرے گی، اور اس کے بعد اب جو ہے وہ عورت آزاد ہے، چاہے کسی اور شوہر سے شادی کر لے، یا پھر اب جو ہے وہ دوسرا اس کا پرانا شوہر جو ہے
اب وہ اگر چاہتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے پاس سے دوبارہ نکاح کر لے جس نے اس کو طلاق دے دیا تھا، تو وہ اس سے دوبارہ نکاح کر سکتا ہے اب، جبکہ اس نے کسی اور سے نکاح کیا، اس کے ساتھ زندگی گزاری، شوہر اور بیوی کا جو جنسی تعلق ہے وہ بھی قائم ہوا اور دونوں نے اخلاص سے نکاح کیا، مگر کسی وجہ سے وہ عورت دوبارہ آزاد ہو گئی یا شوہر مر گیا یا اس نے طلاق دے دی، تو پھر اب جو ہے پہلے شوہر اس کو دوبارہ سے اس سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اب اس کو اجازت ہے کرنے کی، لیکن اب یہ نکاح باقاعدہ شریعت کے تمام شرائط کے ساتھ ہوگا، اس میں اس کو نئے سرے سے مہر بھی ہوگا اس میں، اور نکاح کے لیے جو اخلاص دل میں ہونا چاہیے کہ اللہ کے نام پر کسی سے رشتہ قائم ہو رہا ہے شوہر اور بیوی کا، اور ولی کا ہونا اور لوگوں میں اعلان کرنا، یعنی چھپاتے نکاح جو ہے وہ شرعی نکاح نہیں ہوتا ہے، تو یہ ساری شرائط کے بعد جب دوبارہ اس سے اب نکاح ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک شرط دوبارہ رکھی کہ ان یتراجعا ان ظن ان یقیم حدود اللہ، یعنی ان دونوں کو، کیونکہ اب ظاہر ان کی ہسٹری بھی ہے، ان کے پاس میں ساتھ رہ چکے ہیں، اور ظاہر اگر 2 بار طلاق ہوئی ہے، کچھ پرانی اگر کوئی ذہن میں کوئی باتیں بوجھ بن رہی ہیں اور ان کو دل میں پوری طرح سے اخلاص نہیں ہے تو وہ نہ نکاح کرے، لیکن دل میں پوری اخلاص کے ساتھ اس یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ اب ہم اس نکاح میں اللہ کی حدود کے مطابق ہم شوہر اور بیوی بن کر رہیں گے، اور اللہ کی حدود نکاح میں کیا ہے کہ شوہر اور بیوی کے جو حقوق و فرائض ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث میں ہمیں بتائے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ پوری نیت ہے ان کی کہ ہم پوری کوشش کر کے انشاءاللہ اخلاص کے ساتھ اس گھر کو بسائیں گے، تب وہ ایسا کریں، لیکن کسی اور مقصد سے دل میں کوئی اور خرابی کے ساتھ یا کوئی اور کسی اور ایسی وجہ کے سے کہ جو اللہ کی حدود کے خلاف ہے وہ نکاح دوبارہ نہ کریں، تو اب یہ جو ہے اب نکاح یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ حکم بتا دیا پورا طلاق کا کہ کس طرح سے طلاق ہونی ہے اور کس طرح سے رجوع ہونا ہے، اور 2 طلاق کے بعد کس طرح سے اب وہ عورت حرام ہو چکی ہے اس کے لیے، انلیس کہ اس کی زندگی میں ایک اور شوہر آتا ہے، نکاح کرتی ہے مگر وہ ورک آؤٹ نہیں ہوا اور وہ اس میں کوئی پلاننگ نہیں تھی، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ حدود ہے، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، اللہ کے نام پر ایک انسان گھر بساتا ہے، 2 فیملیز ملتی ہیں، 2 خاندانوں میں رشتہ بنتا ہے، اولاد ہوتی ہے اور اولاد سے آگے نسل بنتی ہے، یعنی کہ شوہر اور بیوی کا جو تعلق ہے وہ بہت اہم تعلق ہے، اور یہ ایک معاشرے کی پوری بنیاد ہے، جیسے دیکھیے 2 لوگوں سے اولاد اور پھر اس سے آگے اولاد اور پھر سے اولاد، تو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے جوڑ سے پوری دنیا بس گئی، تو یعنی کہ شوہر اور بیوی کا تعلق جو ہے وہ ایک معاشرے کی بنیاد بن سکتا ہے، اس وجہ سے اس میں تمام حقوق فرائض اور اخلاص اور اللہ کا تقوی ہونا چاہیے، اور اس میں دونوں سائڈ کو جو ہے وہ اللہ کی حدود کا خیال رکھنا چاہیے، تو اب دیکھیں کہ ایک حلالہ کرنا یہ ایک ٹرم بولی جاتی ہے کہ جب شوہر نے 2 بار طلاق دے دی تو پھر وہ اب بیوی سے وہ حرام ہو چکی ہے اس کے لیے، تو پھر وہ کسی اور مرد کو یہ لوگ ڈھونڈتے ہیں اور پھر اس سے اس نیت سے نکاح کرائی جاتی ہے عورت کی کہ وہ شوہر جو ہے وہ اس کو طلاق دے دے گا تاکہ پہلا شوہر جو ہے وہ اس سے دوبارہ شادی کرنا جائز ہو جائے، مگر یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شریعت کا مذاق بنانا ہے کہ اس طرح سے انسان کوئی راستہ ڈھونڈے، حلالہ کوئی شرعی چیز نہیں ہے بلکہ یہ گناہ کا کام ہے، تو انشاءاللہ اس آیت کی تفصیل ہماری پوری ہوئی، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء علما. جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت ختم کرنے پر آئیں تو اب انہیں اچھی طرح بساؤ یا بھلائی کے ساتھ الگ کر دو اور انہیں تکلیف پہنچانے کی غرض سے ظلم و زیادتی کے لیے نہ روکو. جو شخص ایسا کرے اس نے اپنی جان پر ظلم کیا. تم اللہ کے احکام کو ہنسی کھیل نہ بناؤ اور اللہ کا احسان جو تم پر ہے یاد کرو اور جو کچھ کتاب و حکمت اس نے نازل فرمائی ہے جس سے تمہیں نصیحت کر رہا ہے اسے بھی اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو. جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے. تو اس آیت میں اب جو پہلے آیت نمبر 229 میں حکم آیا تھا الطلاق مرتان کہ طلاق جو ہے وہ دو دفعہ ہے، یعنی کہ جو رجعی طلاق ہے جس میں شوہر کو طلاق دینے کے بعد بیوی سے رجوع کرنے کا حق حاصل ہے اور بیوی کو طلاق کی عدت کے دوران شوہر کے گھر میں ہی رہنا ہے، تو اس طلاق کی بات ہو رہی ہے یہاں پر مزید کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ اگر ایک شوہر نے طلاق دی اور ابھی وہ رجعی طلاق ہے، پہلی طلاق ہے یا دوسری طلاق ہے اور ابھی عدت پوری نہیں ہوئی ہے، تو اگر تو شوہر سے کہا جا رہا ہے کہ تمہاری نیت واقعی میں ایسی ہے کہ اب تم اس بیوی کے ساتھ دوبارہ سے اچھے اخلاص کے ساتھ رہنا چاہ رہے ہو، اس سے اپنے گھر کو توڑنا نہیں چاہ رہے ہو، باقی کی زندگی تمہارے نیت کے لحاظ سے تمہاری یہ ہے کہ تم اس کے ساتھ رہو گے، تو پھر تم رجوع کرو. ٹھیک ہے، کیونکہ رجوع کرنے کا حق مرد کو حاصل ہے. لیکن ہوتا یہ تھا کہ بعض لوگوں کے دلوں میں بیوی کے لیے غصہ اور دشمنی تو ہوتی تھی، مگر ان کو یہ ہوتا تھا کہ اس کو میں طلاق سے وہ آزاد ہو جائے گی، عدت سے آزاد ہو جائے گی، پھر وہ اپنی زندگی جیے گی، کسی اور سے کے ساتھ اپنی لائف میں مزے کرے گی، تو وہ ایک طرح سے عورت کے ساتھ زیادتی کرنے کے لیے عدت کے دوران پہلی اور دوسری طلاق کی عدت کے دوران جو ہے وہ رجوع کر لیتے. اور پھر ان کا مقصد صرف یہ ہوتا تھا کہ یہ عورت زیادہ سے زیادہ میرے کنٹرول میں رہے اور پھر وہ جب اس کے ساتھ جو بھی زیادتی کرتا رہے اور پھر طلاق دے، پھر وہ دوسری طلاق میں بھی وہ اس کو عدت کے دوران بھی اسے تکلیف کر دیتا رہے اور اس سے رجوع کر کے پھر اس کی امید بندھائے اور اس کے ساتھ برا سلوک کرے. تو یہ جو ہے یہ ایک عورت کے ساتھ زیادتی اور اس کے حقوق کے خلاف ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر حکم میں حکمت ہوتی ہے. یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو طلاق کی اجازت دی اور شوہر کو رجوع کرنے کا حق دیا، تو اس میں بہت سی حکمتیں ہیں کہ اور بہت سے فائدے ہیں. دیکھیے بعض اوقات زندگی بھر کا ساتھ ہوتا ہے لیکن کسی وقت انسان جذبات میں یا کوئی اچانک سے کوئی ایسا دکھ سے لگا ہوتا ہے اپنے شوہر یا اپنی بیوی سے، تو انسان اسے طلاق دے دیتا ہے. لیکن جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اس کو احساس ہوتا ہے کہ نہیں، اس کی عورت کی خوبیاں بھی ہیں اور اس کے ساتھ اس کو رہنے میں اسی میں بہتری ہے، تو وہ اس کے پاس موقع رہتا ہے کہ وہ اس کو رجوع کرے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے احسان ہے، کیونکہ شوہر اور بیوی کا ریلیشن ایسا ہے کہ وہ بہت گہرائی تک جاتا ہے. شوہر اور بیوی کا جو رشتہ ہے وہ اتنا عظیم رشتہ ہے اور سب سے زیادہ دیکھا جائے تو اس میں قرابت ہوتی ہے دو انسانوں کے اندر، کہ ان دو میں جب اگر وہ خلوص کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں تو ایک طرح سے زندگی کا ہر دکھ سکھ میں وہ ایک دوسرے کے شریک ہوتے ہیں. اب ایسے میں بعض اوقات انسان کو لگتا بھی ہے کہ کوئی چیز اس کو یعنی کوئی سی چیز اسے محسوس ہو جاتی ہے، کوئی ایسا دکھ لگ جاتا ہے کہ وہ یہ ساری اچھائیاں بھول جاتا ہے اپنے ساتھی کی
اپنی بیوی کی خوبیاں بھول جاتا ہے، اسے طلاق دے دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ دروازہ کھلا رکھا ہے تاکہ شوہر اور بیوی سوچ لے. اور بیوی کے لیے بھی سیم ہے کہ جب ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی ضد ہو، زیادتی ہو، جو کہ شوہر نے اسے بہت سمجھایا ہو مگر وہ نہ سمجھ رہی ہو، لیکن جب اسے طلاق دے دیتا ہے شوہر تو پھر وہ ایک طرح سے اس کو یہ عدت کے دوران اسے سوچنے کا موقع ملتا ہے کہ یہ تو میرا رشتہ ختم ہو رہا ہے شوہر سے، اور یہ اچھا شوہر ہے اور مجھے اپنا رویہ بدل لینا چاہیے. تو یہ ایک طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شوہر اور بیوی کے رشتے کو کی گہرائی کو سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک احسان کیا ہے. اور یہ حکم ایک طرح سے اللہ کی نعمت ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ میری نعمت کو یاد رکھو. تو لیکن اس نعمت کا یہ فائدہ اٹھانا، غلط فائدہ اٹھانا کہ شوہر کے دل میں بوجھ ہو اور وہ صرف اس لیے رجوع کرے بار بار کہ وہ عدت لمبی کرتا جائے بیوی کی، اور اس بیوی کو دوسری شادی کا موقع بھی نہ ملے اور وہ اسی کے گھر میں تکلیف کے ساتھ رہتی رہے. تو اس بات سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ یا تو اسے تمہاری نیت ہے ہی نہیں اس کے ساتھ زندگی بسانے کی، تو اس کو پھر آزادی سے جانے دو، اس کی عدت ختم ہوئی، اب اس کو چھوڑ دو تاکہ وہ اپنا گھر بسا سکے یا اپنی زندگی کو دوسری طرح سے جاری رکھ سکے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک طرح سے وعید بتائی کہ جو شخص اس طرح سے کرے گا، یعنی دل میں نیت خراب ہوگی، بیوی کو صرف اسی لیے روکے ہوئے کہ وہ اس کو زیادہ تکلیف دے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کر رہا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غضب کا وہ حقدار بن رہا ہے ایسا کر کے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے سمجھا رہے ہیں کہ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، یہ اللہ کی آیات کا تم مذاق نہ بنا لو کہ اس کے غلط فائدے اٹھاؤ. اور جب شادی کے بعد لوگوں کو طلاق جیسے اتنی معمولی چیز ان کے لیے ہوتی ہے کہ جب دیکھو میں نے تجھے طلاق دی، طلاق طلاق طلاق، اور پھر اس کے بعد معلوم وہ کہہ دیتے ہیں ہم نے تو مذاق میں طلاق دی تھی، یا ہمیں تو یعنی کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے پھر وہ اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے. تو یہ جذباتیت جو ہے نا، یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے. ایک حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 کام ایسے ہیں جو چاہے سنجیدگی سے کیے جائیں یا مذاق کی نیت سے، وہ نافذ العمل ہوتے ہیں. ایک نکاح، ایک طلاق، اور بیوی کو رجوع کرنا. تو ان چیزوں میں انسان کرنے کے بعد یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں میں نے تو مذاق کیا ہے، تو وہ واقعی میں وہ چیز ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد انسان اگر جیسے مثال کے طور پر اگر طلاق ہو گئی ہے تو اس کے بعد تعلق زنا ہو جاتا ہے، رجوع کر لیا ہے اور اس کے بعد اس کو گھر سے نکالا، یعنی کہ کوئی بھی طریقے سے اگر یہ ان کاموں میں انسان زیادتی کرتا ہے، اللہ کے احکامات کا خیال نہیں رکھتا، تو بہت سخت گنہگار ہوتا ہے. کیونکہ اللہ نے یہاں وعید نازل کی ہے کہ یہ اپنے آپ پر انسان ظلم کر رہا ہے، گویا کہ اللہ کے غضب کا نشانہ بنے گا، یہ اللہ کے غضب کا حقدار بنے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم وما انزل علیکم من الکتاب والحکمت یعظکم بہ. اللہ تعالیٰ یہ جو احکامات فرما رہے ہیں ہمارے لیے نازل فرمائے قرآن میں اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو بتائی حکمت کی باتیں، یہ سب تو ایک نعمت ہے، اور اس کو انسان نعمت سمجھ کر لے اور ان کو اپنی زندگی اس کے مطابق گزارے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے حال کو جانتا ہے، تو تم جو ہو وہ اللہ کا تقوی ہر حال میں کرو. وہ چاہے تم طلاق جیسا معاملہ ہے، چاہے زندگی گزارنی ہے، شوہر اور بیوی کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، ہر بات میں تمام معاملات میں اللہ کا تقوی کرو. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں کہ اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو انہیں ان کے خاوندوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو، اور جب کہ وہ آپس میں دستور کے مطابق رضامند ہو۔ یہ نصیحت انہیں کی جاتی ہے جنہیں تم میں سے اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر یقین اور ایمان ہو، اس میں تمہاری بہترین صفات اور پاکیزگی ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ آیت نمبر 232 پہ ہے، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لے تو انہیں ان کے خاوندوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو، جبکہ وہ آپس میں دستور کے مطابق رضامند ہوں۔ یہ نصیحت انہیں کی جاتی ہے جنہیں تم میں سے اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر یقین اور ایمان ہو، اس میں تمہاری بہترین صفائی اور پاکیزگی ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اب دیکھیں یہاں پر جو ہے مزید طلاق کی احکامات کی وضاحت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب جیسے یہ والا حکم اس وقت کا ہے جب کہ کسی شوہر نے پہلی بار طلاق دی اور عدت میں اسے رجوع نہیں کیا، اب جب رجوع نہیں کرتا شوہر تو پہلی طلاق میں ہی طلاق ہو جاتی ہے، اگر عدت پوری ہو جاتی ہے تو وہ عورت اب آزاد ہے، اب وہ کسی اور سے بھی شادی کر سکتی ہے، لیکن فائدہ اس میں یہ ہے کہ چونکہ شوہر نے ابھی صرف ایک طلاق دی ہے تو اگر یہی شوہر اگر دوبارہ چاہے کہ مجھے اس عورت سے دوبارہ نکاح کر لینا ہے تو اب وہ کر سکتا ہے۔ جو ممانعت ہے دوبارہ یہ عورت اس کے لیے ابھی حلال ہو سکتی ہے نکاح کے ذریعے، لیکن جو ممانعت تھی پیچھے وہ اس وقت تھی جب 3 طلاقیں گزرنے کے بعد عدت گزر جاتی ہے تو پھر وہ عورت حرام ہو جاتی ہے اس کے لیے۔ لیکن اگر پہلی یا دوسری طلاق کے دوران ایک تو یہ صورت ہوتی ہے کہ شوہر نے رجوع کر لیا، اس سے طلاق دی، پھر عدت کے دوران اس سے رجوع کر لیا تو طلاق تو کاؤنٹ ہوگی مگر نہ اسے نکاح دوبارہ نہیں کرنا پڑے گا، اس عورت سے صرف رجوع کر لے گا وہ، کیونکہ وہ عورت ابھی اسی کے گھر میں رہ رہی ہے۔ لیکن اب عدت پوری ہو گئی، عورت اپنے رخصت ہو گئی، اب کیونکہ اب رجوع نہیں ہوا تھا عدت کے بعد، اس تین حیض آ گیا، اس کو عدت پوری ہوئی، اب وہ چلی گئی، اب جو ہے شوہر کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ وہ اسی سے دوبارہ اس عورت کے ساتھ دوبارہ زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو اب وہ عورت بغیر نکاح کے اس کے لیے جائز نہیں ہے، تو اب اس کو باقاعدہ نکاح کرنا پڑے گا، اس میں نکاح کی شرائط کے ساتھ اس میں ولی بھی ہونا چاہیے، اس میں مہر بھی ڈیسائیڈ ہوگا اور دوبارہ باقاعدہ نکاح ہوگا۔ تو اب اس نکاح سے بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایک عورت کے رشتہ دار جو ہوتے ہیں، جو اس کے ولی ہوتے ہیں، ان کو یہ غصہ ہوتا ہے کہ اب ہم اس آدمی سے اب اپنی بہن یا اپنی بیٹی کا نکاح اب نہیں کریں گے، کیونکہ اس نے ایک بار طلاق دی ہوتی ہے اس کو، تو یہ ایک عزت کا معاملہ بن جاتا ہے۔ تو لڑکی کے گھر والے، لڑکی کے ولی جو ہے وہ اس نکاح کے لیے اجازت نہیں دیتے، اور چونکہ نکاح کے لیے ولی کی شرط ضروری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا نکاح الا بولی، یعنی کہ ولی کی اجازت کے بغیر عورت کا نکاح جو ہے وہ شرعی نکاح نہیں ہوتا۔ تو چونکہ اب ولی کی ضرورت رکھی گئی ہے عورت کے لیے، تو عورت اگر خود سے ولی کے بغیر کرنا چاہتی ہے تو بھی اس کا نکاح جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، اس لیے ولی کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم کو جو اللہ تعالیٰ نے جو اختیار دیا ہے اس کا تم غلط استعمال نہیں کرنا۔ اگر شوہر اور بیوی دونوں راضی ہیں، عورت اور مرد دونوں راضی ہیں کہ اب وہ دوبارہ نکاح کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر ان کو کرنے دو، کیونکہ اس میں ہی بہتری ہے، اسی میں پاکیزگی ہے کہ وہ
فتنہ فساد کے بغیر یا گناہ میں پڑے بغیر دونوں جو ہے وہ باقاعدہ نکاح کر لیں۔ اس آیت کا شان نزول میں بتایا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت کے بھائی نے اس طرح عورت پر پابندی لگا دی، اس کے شوہر نے اسے ایک طلاق دی تھی، اور پھر وہ عدت پوری ہونے کے بعد وہ چاہ رہا تھا کہ وہ دوبارہ اس سے شادی کر لے، اس سے نکاح کر لے، تو لڑکی کا بھائی اسے کرنے نہیں دے رہا تھا۔ لڑکی بھی چاہ رہی تھی اس شوہر سے شادی کرنا، اس شخص سے شادی کرنا، مگر لڑکی کا ولی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ولی کو سمجھایا کہ ولی کو اللہ نے حق جو دیا ہے اس کو غلط استعمال نہ کرے، اور نہ ہی لڑکی جو ہے وہ اپنے ولی کی پرواہ کیے بغیر نکاح کرے، کیونکہ ایسی صورت میں اس کا نکاح جائز نہیں ہوگا۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم کو نصیحت فرما رہے اس میں۔ اور یہاں پر دیکھیں، یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جب یہ دونوں ينكحن ازواجهن اذا تراضوا، آپس میں یہ راضی ہیں، شوہر اور بیوی یعنی مرد اور عورت دوبارہ نکاح کرنے پر راضی ہیں، بالمعروف، معروف کے ساتھ، یعنی کہ اب ان دونوں نے یہ سبق سیکھ لیا ہے کہ اب ہم نے جو بھی ہماری مسٹیک سی ہم وہ نہیں کرنا چاہ رہے، ہم اچھی طرح سے پیار محبت سے اور اللہ کے قوانین کے تحت حقوق و فرائض کا خیال رکھتے ہوئے ہم اس نکاح کو نبھائیں گے۔ تو جب یہ ساری باتیں ہیں عورت اور مرد کے اندر، یہ نیت ہے ان کی، تو پھر ولی اس کو نہ روکے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نصیحت فرما رہا ہے اس کے ساتھ، تاکہ اب یہاں پر اللہ نے ایمان، جس شخص کو ایمان ہے، یعنی جس ایمان ہے آخرت پر، اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہے، تو وہ پھر جو ہے وہ اس بات میں اللہ کے حکم کے لحاظ سے کام کرے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک طرح سے ایمان کا یہ تقاضا ہے، تمہارے ایمان کا یہ تقاضا ہے، کیونکہ آخرت کا بھی یہاں پر ذکر کیا، یعنی کہ تم کو اللہ کے پاس جواب دہ ہو گیا۔ اگر تم دو مرد اور عورت جو پہلے سے ان کی نکاح تھا، پھر پہلی طلاق ابھی صرف ہوئی ہے اور اب وہ دوبارہ نکاح کرنا چاہ رہا ہے، اب ولی جو ہے وہ بیچ میں مشکل کر رہا ہے، تو اس کو پھر آخرت میں اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ اسی میں بہتری اور پاکیزگی ہے۔ دیکھیں اب جب دو لوگ ساتھ مل کے رہنا چاہ رہے ہیں، اب زمانہ اس میں بیچ میں، اور اللہ کی طرف سے یہ جائز ہے اور لوگ اس سے اجازت نہیں دیتے، تو وہ ایک طرح سے گناہ کا دروازہ کھلتا ہے، اور شاید ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ناجائز بات کرے، ناجائز کام کرے۔ اس سے بہتر ہے کہ ایک پاکیزہ طریقے سے ان کو ساتھ رہنے کی اجازت دینی چاہیے جو اللہ نے دی ہے، تو پھر ولی بھی اس سے نہ روکے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے حکمتوں کو، تم نہیں جانتے ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات میں تمہارے لیے کتنے فائدے اور کتنے حکمتیں ہیں۔ تو تم اپنا تکبر، اپنا انا، اپنی خاندانی شان، غرور کو بیچ میں نہ لاؤ کہ نہیں، ایک بار اس نے ہمیں بے عزت کیا ہے تو ہم اس سے دوبارہ رشتہ نہیں کریں گے۔ یہ بہت ہی عام چیز ہے کہ طلاق ہونے کے بعد جو ہے وہ دو خاندانوں میں اتنی دشمنی ہو جاتی ہے کہ وہ بہت سے مسائل اٹھ جاتے ہیں اس کی وجہ سے۔ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولده ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير۔ مائیں اپنی اولاد کو 2 سال کامل دودھ پلائیں،
جن کا ارادہ دودھ پلانے کی مدت بالکل پوری کرنے کا ہے، اور جن کے بچے ہیں ان کے ذمے ان کا روٹی کپڑا ہے، جو مطابق دستور کے ہو۔ ہر شخص اتنی ہی تکلیف دیا جاتا ہے جتنی اس کی طاقت ہو۔ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے یا باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے کوئی ضرر نہ پہنچایا جائے۔ وارث پر بھی اسی جیسی ذمہ داری ہے۔ پھر اگر دونوں یعنی ماں باپ اپنی رضامندی سے اور باہمی مشورے سے دودھ چھڑانا چاہے تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں، اور اگر تمہارا ارادہ اپنی اولاد کو دودھ پلانے کا ہو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، جبکہ تم ان کو مطابق دستور کے جو دینا ہو وہ ان کے حوالے کر دو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جانتے رہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ تو اب یہاں سے اس آیت میں رضاعت کا مسئلہ ہے۔ تو دیکھیں یہ طلاق کے بعد اس مسئلے کو رکھ کر ایک طرح سے اس میں یہ بھی ہے کہ ظاہری بات ہے کہ اولاد ہوتی ہے جب اور طلاق ہو رہی ہے اب، تو اولاد کا معاملے میں بھی ماں باپ کوتاہی نہ کریں اور سوچ سمجھ کے آپس کے مشوروں سے فیصلہ کریں۔ تو اب حکم یہاں پر کیا ہے کہ مائیں اپنی اولاد کو 2 سال کامل دودھ پلائیں، جن کا ارادہ دودھ پلانے کی مدت بالکل پوری کرنے کا ہے۔ تو اس آیت میں شریعت کے لحاظ سے بچے کو دودھ پلانے کی ماں اس بچے کو دودھ پلائے جس کی جو مدت ہے وہ شریعت کے لحاظ سے زیادہ سے زیادہ 2 سال ہے، لیکن چونکہ اس طرح سے کہا گیا کہ اگر جو کرنا چاہے مدت کو پورا تو اس کا مطلب ہے کہ 2 سال سے کم مدت اب یہ بھی جائز ہے، یعنی کہ 2 سال جو ہے وہ میکسیمم ہے، لیکن اس سے کم مدت میں بھی جائز ہے۔ تو یہاں پر مسئلہ رضاعت اس آیت سے ثابت ہوتا ہے، کیونکہ اسلام میں رضاعت سے بھی وہ رشتے محروم ہو جاتے ہیں جو کہ نسب سے حرام ہوتے ہیں۔ تو رضاعت کیسے ثابت ہوتی ہے؟ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، ترمذی میں ہے اور صحیح حدیث ہے، وہی رضاعت حرمت ثابت کرتا ہے جو چھاتی سے نکل کر آنتوں کو پھاڑے اور یہ دودھ چھڑانے کی مدت سے پہلے ہو، یعنی کہ رضاعت جب بچے کی 2 سال سے چھوٹی عمر ہے، 2 سال تک اس دوران کسی اور عورت نے، ماں کے علاوہ کسی اور عورت نے اسے دودھ پلایا اور اس طرح پلایا کہ اس کا پیٹ بھر جائے، اس کے بارے میں احادیث بھی ہیں کہ جسے 5 دفعہ صحیح احادیث سے جو مشہور دلیل لی جاتی ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے کہ قرآن کریم میں 10 بار دودھ پینے کے بعد حرمت رضاعت کا حکم نازل ہوا تھا، پھر 5 بار کے ذریعے حکم سابق کو منسوخ کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت یہی حکم موجود تھا۔ تو گویا کہ 2 سال کے اندر کسی بچے کو کسی اور عورت نے ماں کے علاوہ 5 دفعہ اس طرح دودھ پلایا کہ اس بچے کا پیٹ بھرا، تو پھر جو ہے وہ عورت اس کی رضائی ماں بن جاتی ہے، اس عورت کے بچے اس کے رضائی بہن بھائی بن جاتے ہیں، اس کا شوہر اس کا باپ بن جاتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ رضاعت سے وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے حرام ہے، یعنی کہ نسب کے لحاظ سے جن رشتوں سے شادیاں نکاح نہیں ہو سکتا تو وہ سارے پھر رضاعت کے لحاظ سے بھی وہ حرمت والے رشتے ہو جاتے ہیں۔ تو ایک تو یہ مسئلہ یہاں ثابت ہوا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ مزید فرما رہے ہیں کہ جن کے بچے ہیں ان کے ذمے ان کا روٹی کپڑا ہے جو مطابق دستور کے ہو، یعنی کہ اب اگر طلاق ہوئی لیکن بچہ چھوٹا ہے، بچہ دودھ پینے کی عمر میں ہے، تو پھر جو ہے بچے کی ماں کو دودھ پلاتی ہے، اگر طلاق کے بعد بھی ماں کی عدت پوری ہو چکی، طلاق ہو چکی، وہ اپنے گھر سے چلی گئی، لیکن بچے کو دودھ پلانے کے لیے دونوں آپس میں مشورہ کرتے ہیں اور دودھ ماں پلاتی ہے، تو پھر
حالانکہ اب وہ اس کی بیوی نہیں ہے، لیکن اس عورت کے کپڑا اور روٹی کا خرچ جو ہے وہ شوہر کے ذمہ ہوگا، کیونکہ وہ اس کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے۔ لیکن یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر شخص اتنی ہی تکلیف دیا جاتا ہے جتنی اس کی وسعت ہو۔ تو اس کا یہاں پر یہ بات کہی گئی کہ نہ تو ماں جو ہے وہ دودھ پلانے کے لیے اپنے طلاق شدہ ہسبینڈ سے اپنے بہت زیادہ مطالبہ کرے کپڑوں کا اور کھانے کی، جو بہت زیادہ پیسے اس سے طلب کرے، اور نہ ہی باپ جو ہے وہ عورت اس ماں کے ساتھ زیادتی کرے کہ اب اس کو طلاق دے دی تو اب وہ اس سے کوئی واسطہ نہ رکھے، اس سے بچے چھین لے، اس کو بچوں سے نہ ملنے دے، یا پھر اس کو دودھ تو پلائے وہ عورت، لیکن وہ اس کے اخراجات میں اس کو تنگ کرے، اس کی جو جائز اخراجات جو معروف طریقے سے اس پر بنتے ہیں وہ اس کو نہ دے۔ تو اس قسم کے کوئی بھی معاملات ہوں گے وہ ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا کہ اس معاملے کو اچھی طرح سے آپس کے مشوروں سے کرو اور احسن طریقے سے کرو۔ پھر اگر شوہر، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا کہ اگر جو ہے وارث کی بھی یہی ذمہ داری ہے، یعنی کہ اگر باپ مر چکا، چھوٹا بچہ ہے، اب وہ عورت جو ہے اپنی عدت کے بعد اپنے بیوہ کی عدت پوری کر کے چلی جاتی ہے، تو بچے اب جو ہے بچے کے وارث جو ہے وہ اس بچے کے دودھ پلانے کی وجہ سے اس عورت کے اس عورت کے لیے کپڑے اور کھانے کی ذمہ داری اب اس کے شوہر کے وارثوں پر ہوگی، ٹھیک ہے۔ پھر اگر دونوں ماں باپ جو ہے اپنی رضامندی سے باہمی مشورے سے دودھ چھڑانا چاہے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی کہ ضروری نہیں کہ 2 سال دودھ پلائے، آپس میں مشورہ کر لیں، اس کو چھڑانا ہے تو اس سے پہلے چھڑا لیں۔ اور اگر تو ماں کے علاوہ کسی اور عورت کا دودھ پلانے کا ارادہ ہے تو تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے، ہاں لیکن دستور کے مطابق جو ہے وہ اس عورت کو جس نے دودھ پلایا اس کو اخراجات دیے جائیں گے۔ کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جانتے رہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ ان سارے معاملے یہ بڑے جذباتی معاملات ہوتے ہیں، اور خاص طور سے طلاق ہو جانے کے بعد یہ معاملات کو آپس میں طے کرنا اچھی احسن طریقے سے، اس کے لیے بہت انسان کو تقوی اور ایمان چاہیے ہوتا ہے، اور انسانوں کو صبر چاہیے ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر تقوی کرنے کا حکم دیا کہ اللہ سے ڈرو اور جانو کہ تم جو بھی کرو گے تو اللہ دیکھ رہا ہے، گویا تم اگر زیادتی، جس نے بھی زیادتی کی تو وہ جواب دہ ہوگا اپنے اس گناہ کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے۔